یا ودودو کا ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اگر اس سے پہلے آپ نے کئی بار یا ودودو کو پڑھا ہے اور آپ کو فائدہ نہیں ہوا اور آپ کو اس کی تاثیر نہیں ملی، آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، تو پھر صرف ایک بار اس ترتیب کے ساتھ یا ودودو کو پڑھ کے دیکھیں، جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتا ہے۔ دیکھیں یہ عمل کرنے کے 3 منٹ بعد آپ اس کا اثر دیکھ لیں گے، اس کی تاثیر اور طاقت دیکھ لیں گے۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جس کے دل میں بھی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ رکا ہوا ہے، کوئی شخص آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ کا کام نہیں کر رہا، آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ چاہتے ہیں اس کا دل نرم ہو جائے، پتھر کو بھی کہتے ہیں یہ موم کر دیتا ہے، یہ یا ودودو کا عمل، بشرطے کہ اس طرح آپ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل کی ترتیب سمجھیے گا ذرا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ دیکھیں نیت سب سے پہلے انتہائی ضروری ہوتی ہے، کوئی کام بھی نیت کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے نیت کی ضرورت ہے، نیت کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم حج کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے نیت کی ضرورت ہے، نیت اس کے بغیر حج بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر کام میں نیت کرنا ضروری ہے۔ وضو کریں، کوئی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کریں، وظیفہ کریں، نیت کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ تو آپ نے نیت کی، اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، اور تعوذ اور تسمیہ اگر نیت کا کسی کو طریقہ کار نہیں آتا تو وہ ضرور مجھ سے پوچھے۔ میں بہت ساری ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں کہ نیت کیسے کی جاتی ہے۔ ہر ایک چیز کی نیت کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے نا، نماز کی سنتیں ہیں، فرض ہیں، نوافل ہیں، ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ تمام نیتیں ہوتی ہیں۔ تو اعمال کے لیے، وظائف کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ تو نیت کر کے آپ نے اپنے مقصد کی، آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ سب سے پہلے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھا۔ صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی درود پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، کیونکہ درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں۔ درود پاک جس عمل کے اول آخر پڑھا جاتا ہے نا، اس عمل کے اندر بندہ ضرور کامیاب ہوتا ہے، بشرط ہے کہ اس نے اس ترتیب کے ساتھ عمل کیا ہو۔ اور اس ترتیب کے ساتھ اگر کرتا ہے پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا، اس کی وجہ میں آخر میں ضرور بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کے اندر ان میں سے کوئی خامی موجود ہے تو آپ اس کو اپنے سے دور کریں، انشاءاللہ تعالی آپ ہر میدان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے مخلوق کو مسخر کیا جا سکتا ہے، بے حد تاثیر رکھتا ہے، دور دور تک۔ اگر آپ کی عزت اور شہرت نہیں ہے، آپ کو لوگ پریشان کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں لوگ بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، تو آپ نے اس عمل کو کریں گے تو دور دور تک لوگوں میں عزت اور شہرت ہو جائے گی، کیونکہ بے حد اس عمل کے ذریعے لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ جس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے وہی تمہارا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ صاحب اقتدار لوگوں میں وقت کی نظر، یعنی کہ وہ بھی آپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے۔ یہ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس عمل کے کرنے والے کو۔ خواتین ہے تو اس کی اپنے میکے میں، سسرال میں عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کوئی مرد ہے اس کا اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اور یہاں جتنی بھی چیزیں اس کے قریب قریب ہے، ہر کوئی اس کو عزت سے نگاہ سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ اس کا ترتیب اور طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ درود پاک کے بغیر اس عمل کی تاثیر نہیں ملے گی، کیونکہ درود پاک بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے۔ درود پاک درود پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح درود السلام روحانی، جسمانی پاکیزگی
पकीज़गी का बायस है। तो दरूद पाक जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला है। दरूद सलाम रहमत खुदाबंदी का बायस बनता है। दरूद सलाम गुनाहों की बख्शिश का जरिया है। दरूद सलाम दुनिया के गमों से नजात का जरिया है। इसलिए दरूद सलाम पढ़ना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो आपने इस तरतीब के साथ पढ़ा। दरूद सलाम अल्लाह ताला की इन बाबरकत नेमतों में से है जो अपने दामन में बेपनाह फ्यूज़ो बरकत समेटे हुए हैं। ये ऐसी लाजवाल दौलत है जिससे मिल जाती है उसके दीन और दुनिया संवर जाते हैं। दरूद सलाम महबूब खुदा की तारीफ, अल्लाह ताला की रहमत का खजाना, गुनाहों का कफारा, बुलंदी दरजात का जीना, कुर्ब खुदाबंदी का आईना, खैर बरकत का सफीना, मजलिस की जीनत, तंग दस्ती का इलाज, जन्नत में ले जाने वाला अमल, दिल की तहारत, दिल की पाकी, दिल की पकीज़गी, बलाओं को दूर करने वाला, रूह को मुसर्रत देने वाला, रूहानी परेशानियों, जिस्मानी परेशानियों का इलाज, गुर्बत अफलास का हल, दोज़ख से नजात का जरिया, शफात की कुंजी, कामयाबी की कुंजी और अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया है। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का जरिया है। इसलिए दरूद पाक ऐसी चीज है जिसको जितना ज्यादा पढ़ा जाता है उतना ही बंदा अल्लाह के कुर्ब के, अल्लाह की रहमत के करीब होता चला जाता है। तो इस तरतीब के साथ आपने इस अमल को करना है कि सबसे पहले दरूद पाक आपने पढ़ा। दरूद पाक की तादाद में भी आपने कमी पेशी नहीं करनी, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। उसके बाद आपने ये इसमें मुबारक पढ़ना है, ऐ हमारे रब, यानी कि ऐ हमारे रब तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह ताला ही सब की दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। कहते हैं इसको आप अमल को सुबह भी कर सकते हैं, रात को इशा के बाद भी कर सकते हैं। आप कोशिश करें इन वक्तों के अंदर ही इस अमल को करें ताकि आपको इस अमल से फायदा हासिल हो सके, आप इस अमल से मुस्तफीज हो सके। तो देखिए मोहब्बत का एहसास उस वक़्त बढ़ता है जब इंसान मोहब्बत के अल्फाज का इस्तेमाल करता है। इस लफ्ज़ के वजीफे से कैसे अल्लाह ताला की ज़ात से अपनी बात मनवाई जा सकती है। दिलों में तो मोहब्बत करने वाला मेरा रब है ना। कोई शख्स ये नहीं कह सकता, दावा नहीं कर सकता मैं फलां के दिल में अपनी मोहब्बत दाखिल कर लूँ ना। जिसके दिल में भी मेरा रब चाहता है उसी के दिल में मोहब्बत पैदा होती है। और अल्लाह ताला की ज़ात से अगर बात मनवाना चाहते हैं, और अल्लाह ताला से बात क्या मनवानी है कि या अल्लाह फलां फलां के दिल में मोहब्बत पैदा कर दे, मेरी बीवी है, शोहर है, भाई है, बहन है, फलां है, वो मुझसे लड़ता है, झगड़ता है, तो हमारे दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद का रिश्ता पैदा फरमा दे। तो ये चीज़ें होती हैं अल्लाह ताला से बात मनवाने की। कोई भी जायज़ मकसद है, जायज़ हाजत है, कोई भी परेशानी लाहिक हो गई है, कोई अफीसर परेशान कर रहा है, कोई हाकम है, कोई भी शख्स है, तो आप पढ़ेंगे अल्लाह ताला की ज़ात पर कामल यकीन के साथ। तो आपने पढ़ना है या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना। इन अल्फाज को आपने पढ़ना है। जितनी बार आपने दरूद पाक पढ़ा है उतनी बार ही आपने या रब्बाना पढ़ना है। दरूद पाक में भी कमी पेशी नहीं करनी, इसमें भी कमी पेशी नहीं करनी। याद रहे कि रब के मानी है परवरिश करने वाला, पालने वाला, मालिक, सरदार, आका वगैरह वगैरह। लफ्ज़ रब इसमें सिफ्त है। ये एक मशहूर लुगत में रब के माने यूं भी किए गए जिसके पास इख्तियार हो या जो मालिक हो। ये लफ्ज़ सूरतुल फातिहा में भी ज़ाते बारी ताला की पहली सिफ्त के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जिसके माने है मरब्बी, मालिक। जैसा कि ऐते बाक है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तरीके से उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, पालने वाला है। अल्लाह अपनी ज़ात अक़दस को कुरान मजीद में कम व पेश 968 मरतबा शान रबूबियत के साथ मुतारफ़ करवाया है, जिससे मालूम होता है उसकी ये शान मखलूक़ात आलम के हर वजूद को अपने फैज़ से नवाजती है। अगर बज़ाहिर देखा जाए तो फैज़ याब तो कई सूरतों में लोग एक दूसरे से भी होते रहते हैं। मसलन प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, कोई मोहताज की माली इआनत करना, कोई कमज़ोर का सहारा बनना, ये सारी नफ़ा बख्श और फैज़ रसाइयाँ एक दूसरे की आमदाद और अनात की मुख्तलिफ सूरतें और एहसान और इनामात की मुख्तलिफ शक्लें ज़रूर हैं, मगर रबूबियत के अनवान में नहीं आ सकती। क्योंकि रबूबियत से मुराद किसी की परवरिश करना, पालना। पालने वाली ज़ात मेरे रब की ज़ात है जो नक्श हूँ, लेकिन असल पालने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। बज़ाहिर अगर कोई पाल भी रहा है तो वो मेरे रब की तरफ से होता है। अल्लाह ताला ने उसके लिए उसका बंदोबस्त कर दिया होता है।
جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ کافی دیر سے اس لفظ کو دہرایا جا رہا ہے، اچانک اس کی زبان پھسل گئی، زبان سے نکلا سمت، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات فوراً اس کے جواب میں فرماتا ہے لبیک عبدی۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے یا ربنا، اے میرے رب، اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے، تو مانگ، کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا کر دوں۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے جس کے لیے بندے کی تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو اس اسم مبارک کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں یا ودودو کی۔ یا ودودو کا جو اسم مبارک ہے یہ انتہائی اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، بشرطے کہ بندہ اس کو پڑھے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھے اور توجہ کے ساتھ پڑھے۔ یہ چیزیں اگر اس کو مل جاتی ہیں تو پھر وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں سے سب سے زیادہ محبت پیدا فرمانے والا ہے۔ اپنے بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کر کے پھر ان سے رب محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ جو کہتا ہے نا کہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، مجھے رب کی محبت نصیب ہو جائے۔ آگے رمضان المبارک میں حالت اعتکاف میں اس کا ہر سال چلہ بھی کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آج یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کسی ٹائم بھی کر کے دیکھیں، آج کریں، کل کریں۔ جس دن آپ کو اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے، گھر میں بے سکونی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، یا کسی کے دل کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی تابع دار رہے، یا بیوی چاہتی ہے شوہر اس کے ساتھ وفا کرے، دل سے وفا کرے، کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے، یا جو چاہتا ہے کہ ہر خاص عام اس کی طرف مائل ہو جائے، لوگوں کے دلوں پر وہ چھا جائے، جس کی طرف نظر بھر کے دیکھے وہی محبت میں مبتلا ہو جائے، تو اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارا تو اس کو اس عمل سے فائدہ ہوگا، اور فوری طور پر صرف کہتے ہیں 3 منٹ کے بعد اس کا رزلٹ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، کیونکہ بعض رشتے اس عمل کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان میں محبت ہو، ایک دوسرے کی نافرمانی نہ ہو، جیسے اولاد میں باپ کی محبت ہوتی ہے، بیوی میں شوہر کی اطاعت، تابع داری، بہن بھائیوں میں خونی رشتوں کے تقاضے، آپس کی ہمدردیوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر رشتوں میں آپس کی محبت یا الفت نہ ہو تو ایک رشتہ دوسرے کا جائز حق ادا نہیں کرتا۔ تو اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپس میں حسب محبت، توفیق محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کیونکہ یہ تو اس میں مبارک اگر جانور ایسے ہوں جو شریر جانور جن کو کہا جاتا ہے ان کے لیے بھی پڑھا جائے تو ان کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ تو اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہوگی ایک سورہ مبارکہ قرآن مجید کی۔ کہتے ہیں جب اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر اور برکتیں مزید بڑھ جاتی ہیں، روحانیت بڑھ جاتی ہے، معاملات انسان کے اچھے ہو جاتے ہیں اور تمام مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ تو اسی طرح دوستو آپ اس ترتیب کے ساتھ جب عمل کو کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کو تمام نعمتیں، کیونکہ یہ سورت جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ سورت ہم نے زندگی میں کئی بار اس کے واقعات دیکھے ہیں، کئی لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، کیونکہ میرا رب اس کو پڑھنے والے کے لیے ایسی خوشخبری دیتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو محسن اور مخلص لوگ بڑے پسند ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے، وہ مستجاب ہوتے ہیں۔ میں اب تک دیکھا ہے کہ یہ لوگ، مشاہدہ بھی کیا میں نے، جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں نا، وہ مادی ہو یا روحانی معاملہ ہو، اس کو ضرور ملا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے سورۃ اخلاص کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہمارے بزرگ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ اس کو پڑھنے سے بندے کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے شعبے میں کامیاب ترین انسان بنتا ہے۔ ایک شخص بینک افیسر تھا، اس کو دیکھا، اس کے بقول وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی اس عمل کو کیا تھا تو میں نے بہت اعلیٰ اس کی برکتیں حاصل کی ہیں، کیونکہ رسول ایک طالب علم جو کہ امتحان دے رہا تھا، اس نے جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھا تو وہ پہلے نمبر پر آ گیا، اور اتنا ذہین بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اس سورہ مبارکہ کو 10 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کروا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم تو بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اچھا دینے والا ہے۔ تو آپ نے دوستو سورۃ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھیں گے۔ یہ سورت پڑھنے والے بیماریوں، عداوتوں سے محفوظ رہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نام ہی سورت اخلاص ہے۔ تو اگر اخلاص چاہتے ہیں
محبت چاہتے ہیں، چاہت چاہتے ہیں تو اس کو پڑھیں۔ بند کاروبار چل جاتے ہیں، نفرتیں دلوں سے مٹ جاتی ہیں، کدورتیں دلوں سے ختم ہو جاتی ہیں، زندگی کی بڑی بڑی کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ تو آپ نے سورہ مبارکہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ سارا عمل کرنے کے بعد ایک مٹھی چینی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ وہ چینی جس کو کھلائیں گے انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی۔ گھر والی چینی کے اندر اس کو آپ ڈال دیں تو سب کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، کدورتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی کو کھلانا پلانا ممکن نہیں ہے تو بس آخر میں دعا کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ تب بھی آپ کے معاملات کو بہتر فرما دیتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔